بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وهو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعے میں سورۃ الاعراف کا 13واں رکوع ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ آج اسی رکوع کی چند آیتیں آیت نمبر 56 سے لے کر 58 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ رب ذوالجلال ان آیات میں بڑے خوبصورت انداز میں ایک پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت صرف ان لوگوں کے قریب ہے جو بہتر کام کرنے والے ہیں، جو ہر کام کو اچھے طریقے سے اور بہتر کام کو کرنے والے محسنین میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ محسنوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا، ان پر ہمیشہ مہربان رہتا ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ایک تمثیل بیان کی اور مثال کے ساتھ اس بات کو سمجھایا۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا، اللہ ہی وہ ہستی ہے کہ جس نے ہواؤں کو بھیجا، ایسی ہوائیں جو بشارتیں لے کے آتی ہیں، بین یدی رحمتی، اور ان بشارتوں میں، ان ہواؤں میں اللہ رب العزت کی رحمت موجود ہوتی ہے۔ در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بشارتیں لے کے آنے والی ہوتی ہیں۔ حتی اذا اقلت سحابا، اور جب وہ رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی بشارتیں لانے والی ہوائیں بادلوں کے پاس آتی ہیں اور بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں، تو پھر ہم ان بادلوں کو ان مردہ علاقوں کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات، اور ان بادلوں، پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو ان رحمتوں کی بارشوں کے ذریعے سے مردہ علاقوں کی طرف جب ہم روانہ کرتے ہیں تو پھر ہم اس میں سے پانی برساتے ہیں، اور ہم ہی ان پانیوں کے ذریعے سے ہر طرح کے پھل اور ہر طرح کی جڑی بوٹیاں اگاتے ہیں۔ كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، جس طرح مردہ زمین پر بارش برسا کر ہم اس میں سے زندہ جڑی بوٹیاں نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردہ انسانوں کو بھی زمین سے نکال دیں گے۔ اور یہ مثال اس لیے تمہیں بتائی جا رہی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ سامعین محترم، اس آیت میں دو باتیں بہت ہی اہم ہیں۔ پہلی بات ہواؤں کے حوالے سے ہے کہ ہواؤں کو چلانے والا، جس طرح کائنات کے پورے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، اسی طریقے سے ہواؤں کے نظام کو
کنٹرول کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اور یہ جو ہوائیں چلتی ہیں یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ ہوا ہے اور چل پڑی، بلکہ اللہ رب العزت نے ان ہواؤں کی کئی اقسام بنا رکھی ہیں۔ ان میں سے کچھ ہوائیں ایسی ہیں کہ جو ان بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں۔ پانی خود بخود ان بادلوں میں نہیں پڑ جاتا، بلکہ یہ ہواؤں کے ذریعے سے، اور اس کا ایک بہت خوبصورت پروسیس ہے اللہ رب العزت کی طرف سے بنایا ہوا۔ اور جو ہواؤں اور پانیوں کے بارے میں ریسرچ کرنے والے سائنسدان ہیں وہ اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان ہواؤں کی کتنی زیادہ اقسام بنا رکھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہوا کی موج ہے اور چل رہی ہے، بلکہ ہر موج کو جو کام سپرد کیا ہوا ہے وہ موج وہی کام کر رہی ہے۔ کچھ صرف آکسیجن مہیا کرنے کے لیے ہیں، کچھ ہوائیں بادلوں میں پانی بھرنے کے لیے ہیں، کچھ ہوائیں جڑی بوٹیوں کو زرخیز کرنے کے لیے ان کی نسل کشی کا اہتمام کرتی ہیں، اور کچھ ہوائیں ان بادلوں کو اڑا کر اللہ کے حکم کے مطابق جہاں جہاں اس کی مرضی ہوتی ہے وہ ان مردہ زمینوں کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں۔ گویا کہ کچھ ہوائیں صرف لوڈر کا کام کرتی ہیں، اس نے کچھ چیزوں کو اٹھانا ہے اور ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت دونوں قسم کی ہواؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ ذات کہ جس نے بشارتوں والی ہوائیں پہلے بھیجیں، اور وہ بشارتیں دینے والی ہوائیں اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر بادلوں تک پہنچتی ہیں، حتی اذا اقل سحابا ثقالا، یہاں تک کہ اس نے بھاری بھاری بادلوں کو پانیوں سے بھر دیا، سقناہ لبلد میت، اور پھر ہم ان بادلوں کو مردہ علاقوں اور مردہ زمینوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات، اور پھر ہم ان میں سے پانی اتارتے ہیں اور اس پانی کے ذریعے سے ہم ہر طرح کی جڑی بوٹیاں اگاتے ہیں۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس بات کو پھر دہرایا جو ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہمارا سانس لینا شاید اتنی بڑی حقیقت نہیں ہے جتنا کہ ہمارا موت سے ہمکنار ہونا اتنی بڑی حقیقت ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس طرح تم سانس کے آنے جانے کو پہچان لیتے ہو اور سانس کے ختم ہو جانے کو پہچان لیتے ہو، مر جاتے ہو، اس حقیقت پر تمہارا ایمان ہے، تو جان لو کہ ہم اسی طریقے سے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زمین سے نکالیں گے جس طرح ہم مردہ زمین سے جڑی بوٹیوں کو نکال لیتے ہیں۔ لعلکم تذکرون، اس موت کے بعد دوبارہ زندگی کا تصور آتے ہی تم یقیناً نصیحت کی بہت ساری باتیں سمجھنے کے لیے تیار ہو سکتے ہو، بالکل اس طرح جیسے کسی بھی شخص کو اگر اس بات کا اندازہ ہو کہ میرے آج کے عمل کا اور میرے آج کے کاموں کا کل مجھے حساب دینا ہے، تو یقیناً وہ آج کے عمل کو اور آج کے کام کو درست کر لے گا۔ بالکل اس طرح جیسے دفتروں میں کام کرنے والے کسی بھی کلرک یا افسر کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ کل اس کا کیا جانے والا کام ایک مکمل فائل کی شکل میں اس سے بڑے آفیسر کے سامنے پیش کی جانے والی ہے، تو وہ بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی فائل تیار کرتا ہے، اپنی کارکردگی کو بڑے اچھے طریقے سے اس میں بیان کرتا ہے، ایک ایک نقطہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، جو صفحہ زیادہ کارکردگی کو نمایاں کرنے والا ہو اس پر باقاعدہ وہ کچھ ایسی علامتیں لگا دیتا ہے، فلیگز لگا دیتا ہے، تاکہ اس کا جو آفیسر ہے پہلی ہی نظر پر وہ فلیگ والا صفحہ اٹھا کر اس کے کارناموں کو اور اس کی کارروائیوں کو دیکھنا شروع کر دے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ لوگوں، تمہارا زندہ ہونا یہ تو تم جانتے ہی ہو، اور تمہارا مر جانا یہ بھی تم جانتے ہو، لیکن جان لو کہ ہم تمہیں اس کے بعد بھی زندہ کریں گے، اور اس طرح زندہ کر دیں گے جیسے ہم مردہ زمین کو
بارش کے پانی سے زندہ کر دیتے ہیں۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد ایک اور عظیم الشان بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جو آج کی مجلس کا خصوصی بیان اور آج کی مجلس کا خصوصی پیغام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جب بارش برستی ہے کسی زمین پر تو جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے اندر سے جڑی بوٹیاں، زرخیزیاں، فصلیں اور باغات پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن اس زمین کا زرخیز ہونا یہ اس کی ایک بنیادی کوالٹی ہے، اس کی ایک بنیادی خصوصیت ہے۔ بارش کا پانی کوڑے کے ڈھیر پر اگر پڑے تو کوڑے کے ڈھیر سے جڑی بوٹیاں، فصلیں اور باغات نہیں لہلہاتے، بلکہ بارش برسنے کے بعد کوڑے کے ڈھیر سے بدبو اور تعفن چاروں طرف پھیل جاتا ہے، اس کے اندر کا جو گند ہے وہ بھی نمایاں ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے بارش کا برسنا یقیناً اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کی عنایات ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں بارش برس رہی ہے وہ زمین زرخیز ہونی چاہیے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو زمین بری ہو، اچھی قسم کی نہ ہو، زرخیز نہ ہو، بلکہ وہ تھور اور سیم سے بھری ہوئی زمین ہو، نکارہ زمین ہو، زرخیزی کی قوت اس کے اندر پائی نہ جاتی ہو، تو اس میں اگر بارش برسے بھی تو سوائے جھاڑ جھنکار کے اور چند خودرو قسم کی نقصان دہ جڑی بوٹیوں کے اس میں سے کچھ نہیں اگتا۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اے لوگو ہم تو اپنی باتیں اس طرح بیان کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جن کی تمناؤں میں، جن کی ارادوں میں اللہ کی نعمتوں کا احساس اور اس کے شکر بجا لانے کا تصور موجود نہیں ہے، ان کے لیے ان باتوں میں کوئی حکمت اور کوئی دانائی نہیں ہے۔ سامعین محترم، آج کی اس آیت میں ہمارے لیے خصوصی پیغام کیا ہے اور خصوصی نعمت اور رحمت کا پیغام کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ ہم بارش برساتے ہیں جو رحمت کا پیغام لے کے آنے والی اور اللہ کی برکتوں والی ہوائیں انہیں لے کے آگے پہنچاتی ہیں، لیکن برابر وہ زمین ہوتی ہے جو زرخیز ہو، اور پھر کہا کہ اس میں شکر کرنے والوں کے لیے آیات ہیں۔ چند دنوں کے بعد برکت کا والی ہوائیں، رحمتوں کے بادل لے کر ہماری سرزمین پر اترنے والی ہیں۔ چند دنوں کے بعد ماہ صیام کی صورت میں، ماہ رمضان کی صورت میں۔ رمضان کا مہینہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہواؤں کے ذریعے سے، بادلوں کے ذریعے سے ہر اس زمین تک پہنچتی ہے کہ جہاں بھی زندہ ہونے کی امید پائی جا سکتی ہو، اور اللہ چونکہ پوری کائنات کا رب ہے، سارے انسانوں کا رب ہے، مشرق اور مغرب کا رب ہے، یورپ کے رہنے والے اور اسلامی ملکوں کے رہنے والے تمام لوگوں کا رب ہے، اس لیے بنیادی جو ضرورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کبھی اس بات کا فرق نہیں کرتا کہ کس تک ہوا پہنچنی چاہیے اور کس تک ہوا نہیں پہنچنی چاہیے، کس تک روشنی پہنچنی چاہیے اور کس تک روشنی نہیں پہنچنی چاہیے۔ بنیادی ضرورتوں کی اشیاء کو اللہ رب العزت نے سب کے لیے عام کر رکھا ہے۔ جس طرح اس کا سورج سب کے لیے روشنی مہیا کرتا ہے، جس طرح اس کے بادل سب کو ہوائیں اور بادل جو سب کو پانی اور بارش عطا کرتے ہیں، جس طرح اس کی ہوائیں سب کو آکسیجن اور رحمتیں عطا کرتی ہیں، اسی طرح اس کا ماہ صیام سب کے لیے ماہ صیام ہے، سب کے لیے رحمتوں کا مہینہ ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی عنایات، اس کی بخشش، اس کی مہربانیوں کا مہینہ ہے۔ لیکن اس ماہ صیام سے فائدہ کسے ملے گا؟ ہر اس شخص کو کہ جس کی دل کی زمین زرخیز ہے، جس نے اپنے دل کی دنیا کو تیار کر لیا ہے، اس کامیاب
اور ہوشیار اور عقلمند کسان کی طرح کہ جسے موسموں کا اندازہ ہوتا ہے، بارشوں کے اترنے کا اسے وقت کا اندازہ ہوتا ہے، اور وہ ان بارشوں کے موسم سے کچھ پہلے ہی اپنی زمین تیار کر کے اس میں بیج ڈال کے انتظار کرنے لگتا ہے کہ اللہ میں نے اپنے ذمے کا کام کر لیا، جو میرے پاس قطع زمین تھا اس کو تیار کر کے اس میں بیج ڈال کے اب میں تیری رحمت کا منتظر ہوں، تیری رحمت کی بارش برسے گی تو یہ بیج جو میں نے اس زرخیز زمین کے حوالے کیا ہے یہ برگوبار لانے کے لیے تیار ہے، اور اس میں سے فصلیں لہلہائیں گی اور جڑی بوٹیاں اگائیں گی اور میرے وارے نیارے ہو جائیں گے، میری زندگی سنور جائے گی۔ ایک کامیاب کسان بارش کے موسموں سے پہلے ہی اپنی زمین کو تیار کر لیتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے بارشوں کا زمانہ آنے والا ہے۔ 2-4 دن کی بات ہے، بالکل کالے سیاہ بادل، گھنگور گھٹائیں اللہ کی رحمتوں کے پیغامات لے کر ہر گھر میں نازل ہونے والی ہیں اور ہر دل میں اترنے والی ہیں۔ 2-4 دن کی مہلت ہے ہمارے پاس، اپنی دل کی دنیا کا جائزہ لے لیں۔ جہاں کہیں کوئی سیم تھور موجود ہے اس کو کسی طریقے سے دور کرنے کی کوشش کریں، اور دل کا سیم تھور صرف آپ کے اور میرے ارادے سے ختم ہو جاتا ہے۔ آج پختہ ارادہ کر لو کہ میرے اپنی دنیا کی زمین کو زرخیز بنانا ہے، تو سیم کی جرت نہیں ہے کہ وہ ہماری زمین پر ٹک سکے اور رہ سکے۔ صرف ارادہ کر لیجئے اور نیت کو پختہ بنا لیجئے، اپنا قبلہ درست کر لیجئے، اور دل سے کہیے کہ جناب یہ دل اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اس دل میں اللہ کے سوا کچھ اور نہیں بس سکتا۔ یہ دل اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس میں اللہ کے رسول کی محبت کے سوا کسی اور کو جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ یہ دل اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہی کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی عبادات کی محبت اس میں ہونی چاہیے، اور میں اس کا بندہ ہوتے ہوئے تجھے حکم دیتا ہوں کہ ہر قسم کی غلاظت، ہر قسم کی خرابی اور ہر قسم کی جو برائی پائی جاتی ہے وہ اس میں سے نکل جائے۔ اپنی زمین میں ہل چلا کے اس کو تیار کرنا شروع کر دیجیے، اور اس میں ایمان کا بیج ڈال کے انتظار کرنا شروع کر دیجئے کہ اللہ ہم نے اپنے دل کی زمین کو ایمان کا بیج ڈال کر تیار کر دیا ہے، اب تیری رحمتوں کے منتظر ہیں، اور جب اس کی رحمت برسے گی تو پھر اللہ رب العزت کا وہ وعدہ کہ جس سے آج کی آیات کا ہم نے آغاز کیا تھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں محسنین کے قریب ہیں، اور محسن کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے اچھے کام کو اچھے طریقے سے کرنے والا، کام بھی اچھا ہو اور کرنے والا بھی اچھے طریقے سے اس کو کرے تو یہ محسن ہے۔ کھانا بھی اچھا پکایا جائے اور کھانے کو اچھے طریقے سے سجایا بھی جائے اور کھانے کو اچھے طریقے سے کھایا بھی جائے، تینوں کام جب تک اچھے نہیں ہوں گے احسان کا کام پورا نہیں ہوگا۔ دکان بھی اچھی ہو، دکان کا مال بھی اچھا ہو، دکان میں بیچنے والا بھی اچھا ہو اور دکان کو چلانے والے کو اس کا طریقہ بھی پتہ ہو، تو تب وہ محسنین میں شمار ہوگا تجارت کے نقطہ نظر سے۔ ہر میدان اور ہر فن کے فرد کو اسی اعتبار سے محسنین کی صف میں شامل ہونا ہے کہ کام بھی اچھا ہو اور اچھے کام کو اچھے طریقے سے کرنے والا محسن ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کی بہت قریب ہے۔ سامعین محترم، ماہ صیام بالکل قریب ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، اور موقع میسر ہے ہمارے پاس۔ زندگی کی سانسیں جب تک ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات کی علامت ہے۔ زندگی کو ختم کر دینا در حقیقت اس کے مہلت عمل کو ختم کر دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے آج کی آیات ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہی ہیں کہ اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ کیسے تیار کیا جائے؟ 2-3 انتہائی مختصر باتیں اور پھر آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو اسی نیت کو اور اس ارادے کو اپنے اندر تازہ کرنا کہ میں نے اپنے آپ کو
اس رحمت کے لیے تیار کرنا ہے، اپنے اندر خود سے جھانک کر اپنے آپ سے گفتگو کریں اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے اسے اس بات پر آمادہ کریں، بالکل اس طرح کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں بیٹھ کر اپنے آپ سے باتیں کر کے اپنی زمین کو تیار کیا تھا۔ اور آپ کو خبر ہے کہ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا عمل تو بہت پہلے شروع ہو چکا تھا، لیکن قرآن مجید کا نزول یہ ماہ رمضان میں شروع ہوا تھا۔ گویا کہ غار حرا میں اللہ کے رسول پہلے سے جا کر اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے، اور پھر اللہ کی رحمت ماہ صیام میں انہیں غار حرا میں میسر آ گئی۔ تنہائی کے کچھ لمحے ماہ صیام کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اس غار حرا میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ رات کی تنہائی میں اپنے گھر میں بیٹھ کر، وہاں مکہ میں حرم کے قریب غار حرا میں نہیں جا سکتے تو کوئی بات نہیں، اپنے گھر کے کسی کمرے میں غار حرا سجا لیں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی آپ کی غار حرا بنا سکتا ہے۔ اپنے دفتر کی کسی تنہائی کو غار حرا بنا لیں تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ اپنے دن کے کسی گوشے کونے میں اور کسی لمحے میں اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں وہاں جا نہیں سکتا، لیکن غار حرا کی لذت یہاں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ غار حرا کی لذت سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ اپنے بارے میں سوچا جائے، اپنے رب کے بارے میں سوچا جائے، اللہ کی رب کی کائنات کے بارے میں سوچا جائے۔ یہی غور و فکر کرنا ہی تو غار حرا میں بیٹھنا ہے۔ اس کے سوا غار حرا کا کیا ہے؟ وگرنہ تو وہ محض پتھروں کا ایک مجموعہ ہے، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہے۔ غار حرا در حقیقت غور و فکر کا مقام ہے، اسی وجہ سے حرا کا ایک معنی تنہائی بھی ہے، حرا کا ایک معنی تنہائی بھی ہے، اور آپ جب چاہیں حرا بنا سکتے ہیں اپنے لیے کہ جب تنہائی میں اللہ سے بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس لیے سامعین محترم، وقت قریب ہے، اللہ کی رحمتیں آنے والی ہیں، بادل چل پڑے ہیں، ہوائیں ان رحمتوں کو اٹھا کر ہماری مردہ زمینوں کی طرف روانہ ہو چکی ہیں، بس چند ایام کے بعد ہماری اس سرزمین پر اترنے والی ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنے دل کی زمین کو تیار نہ کیا تو ماہ صیام کی رحمتیں اترنے کے باوجود بھی اس میں کوئی زرخیزی پیدا نہیں ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بارش کوڑے کے ڈھیر پر پڑ جائے اور بجائے اس کے کہ ہمارے اندر کوئی خوشبو اور پھل پھول پیدا ہوں اور اس کا اہتمام ہو، ہمارے اندر کا تعفن اور زیادہ نکھر کے سامنے آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے صفائی کا عمل شروع کر دیجیے، اپنے آپ کو تیار کیجیے، اپنے بچوں کو تیار کیجیے، اپنے گھر والوں کو تیار کیجیے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کا، سونے جاگنے کا ٹائم ٹیبل اس کو ابھی سے مرتب کرنا شروع کر دیجیے، گھڑیال خرید لیجیے، الارم بجانے کا اہتمام کر لیجئے، بچوں کو ذہنی طور پر ابھی سے تیار کرنا شروع کر دیجئے کہ جناب ایک ایمرجنسی اور اہم وقت ہم پر آنے والا ہے جس میں میکسیمم ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے اور بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان رحمتوں کی آمد سے پہلے پہلے ہم اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو اور اپنے دروں کو تیار کر کے بہتر بنا کے اس سے بہتر فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں آ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔